أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ ہماری چل رہی ہے، آیت نمبر 219 الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہے. آج آیت نمبر 230 پڑھیں گے. بات طلاق کی ہو رہی تھی. طلاق کے سلسلے میں ایک اور بات جو کل ذہن سے نکل گئی تھی. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صرف مذاقاً یہ بات کہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اس کی نیت نہ ہو، تب بھی طلاق ہو جائے گی. 3 کام ایسے ہیں جو مذاق میں بھی ہو جائیں گے، وگرنہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر کسی شخص کی نیت نہ ہو کسی کے کام کرنے کی، یا نیت میں کوئی فتور یا خرابی ہو تو عمل نہیں ہوتا. لیکن طلاق میں اگر نیت نہ ہو، ایک شخص کہتا ہے کہ میری نیت نہیں ہے، میں نے صرف بیوی کو ایسے ہی کہہ دیا، تب بھی طلاق ہو جائے گی. 3 کام مذاق میں بھی ہو جاتے ہیں. ایک نکاح، اگر کوئی شخص کہ میری نیت تو نہیں تھی، بس میں نے ایسے ہی نکاح کر لیا اس کو دھوکہ دینے کے لیے، اسے پریشان کرنے، تب بھی نکاح ہو جائے گا. اسی طرح طلاق ہے، اگر کوئی مذاق میں کوئی لفظ کہے گا ایسے، یا میاں بیوی ایکٹنگ کر رہے ہوں، یا کسی کے سامنے اس طرح سے باہر کروا رہے ہوں کہ ہماری دونوں کی نیت نہیں ہے، تب بھی ہو جائے گی. تیسرا رجوع ہے کہ اگر کوئی طلاق دینے کے بعد رجوع کرتا ہے اور کہتا میں نے تو ایسے ہی رجوع کر لیا تھا، اس کو بتانے کے لیے میری نیت نہیں تھی، تب بھی رجوع ہونے لگے. تو تینوں کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے. نکاح، طلاق اور رجوع یہ بغیر نیت کے بھی ہو جاتے ہیں. مذاق کے ارادے سے بھی کوئی شخص کرتا ہے تو یہ معاملہ ہو جائے گا. بات ہو رہی تھی کہ 3 طلاقیں کس طرح سے دی جائیں. طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا. 2 بار طلاق ہے، پھر تیسری بار اگر اللہ کی حدوں کو قائم نہ کر سکے تو پھر جدائی ہوگی، اور جدائی بھی احسان کے ساتھ ہوگی، نیکی کے ساتھ. اور پھر جو کچھ دیا ہے وہ واپس نہیں لیا جائے گا. اور اگر عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو جو کچھ اس نے لیا ہے وہ واپس کرے گی. پھر آگے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس خاوند نے اسے تیسری طلاق دے دی، پھر اسے طلاق دے دی. طلاق مرتان کے بعد یہ آیت آئی ہے. طلاق 2 بار ہے. اب اس میں تو کمپرومائز کی صورت تھی. 2 بار دینے کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، اب اس نے تیسری دے دی. تو اگر ڈائریکٹلی 3 دے دی جائے تو ان آیات پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. جبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، سنن نسائی کی روایت ہے کہ میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. مرضی تھوڑی چلے گی اللہ کی کتاب میں. طریقہ یہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو نہیں وہ حلال اس کے لیے اس کے بعد. 3 طلاقیں دینے کے بعد اب وہ حلال نہیں ہے، اب اس پر حرام ہو گئی. ہاں ایک صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہ کیا ہے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ تنکیہ، وہ نکاح کرے زوجن، کسی خاوند سے، غیرہ، اس کے علاوہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے، کسی اور سے نکاح کرے. پھر اگر وہ خاوند مر جاتا ہے یا اسے زندگی کے کسی موڑ پر طلاق دے دیتا ہے، پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے اس کو، فَلَا جُنَاحَ، تو نہیں کوئی گناہ، عَلَيْهِمَا، ان سابقہ میاں بیوی پر، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں باہم رجوع کر لیں، ان ظنّا، اگر وہ یقین کریں، أن يُقِیمَا، کہ وہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ کی حدوں کو. اب اگر عورت کو طلاق دے دی، 3 طلاقیں ہو گئیں پیدر میں،
اب وہ عورت کہیں اور نکاح کر لیتی ہے، وہ خاوند فوت ہو جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے، اب وہ عورت چاہتی کہ میں پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کروں، شریعت اسے اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن ایک شرط پر۔ وہ شرط کیا ہے؟ ان ظنّا ان یقیم حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں۔ شرط وہی ہے شروع سے لے کر آخر تک کہ اللہ کے احکامات کی پاسداری کریں گے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، یبینھا، وہ انہیں بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یہاں ایک بات بڑی غلط تعویل کی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس آیت کی۔ یہاں تو عمومی ایک بات بیان کی گئی کہ آپ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اور عورت دوبارہ کہیں نکاح کر لے، پھر وہ اسے طلاق دے دے تو پہلے شوہر کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ قرآن نے یہ اسلوب بیان کیا، یہ ایک بات بیان کی جو بالکل جائز اور صحیح اور عقل میں آنے والی ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ ہم نے طلاق کا سسٹم ہی بگاڑ دیا، ہم نے 3 کو 3 شمار کیا، اب جب 3 دے دی گئی تو پھر اپنی خود ساختہ کتابوں سے یہ فتوے دیے گئے کہ یہ 3 ہو گئی ہیں اور اب دوبارہ یہ میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے، اور کہا کہ اب اس کا نکاح کسی اور مرد سے کیا جائے، پھر وہ اس کو طلاق دے دے، پھر وہ جو شوہر تھا اس کا پہلے والا وہ اس سے پھر نکاح کر لے۔ اس کا نام حلالہ رکھ دیا گیا۔ یہ آج کے دور میں نہیں ہے، یہ پہلے بھی تھا، یہ پہلے بھی تھا، اور شریعت نے اس کو ممنوع قرار دیا۔ ایک تو چیز ہے نا کہ آج ہی ایجاد ہوئی، یہ پہلے تھی، جبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں ملعون ہیں۔ جس کے لیے حلالہ کیا جائے اور جس کے لیے کروایا جائے، دونوں پر لعنت کہی گئی۔ اور حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ کہا گیا، کرائے کا سانڈ۔ سنن بہقی کی روایت ہے، یہ بات تو لوگ بڑا مدشت کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کو 3 جاری کر دیا تھا۔ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر جاری کیا تھا۔ بہقی کی روایت ہے کہ جو شخص حلالہ کرے گا، جو شخص حلالہ کرے گا میں اسے زنا کے جرم میں سنسار کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ میں اسے زنا کے جرم میں سنسار کروں گا، کیونکہ یہ نکاح ہے ہی نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند عبد الرزاق کی روایت ہے، مسند عبد الرزاق کے اندر روایت ہے کہ جس نکاح میں یہ نیت ہو کہ میں اسے طلاق دے دوں گا، وہ نکاح نہیں ہوتا۔ جس نکاح میں یہ نیت ہو کہ میں اسے طلاق دے دوں گا، شریعت اسے نکاح مانتی ہی نہیں، چاہے وہ اپنی بیوی کو 20 سال اس عورت کو بیوی سمجھ کے رکھا، وہ نکاح نہیں ہوتا۔ یہ تو حلالے والا پروسیجر لوگوں نے بنا لیا۔ مثلا ایک شخص یہاں سے یورپ جاتا ہے، اس کی 5 سال کی 2 سال کی جاب ہے، وہ یہاں شادی شدہ ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، میں جوان ہوں، کسی گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں شادی کر لیتا ہوں، اور جب واپس پاکستان جاؤں گا تو اس عورت کو چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ اب اس کا یہ ارادہ صرف اسے پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے، وہ شادی کر لیتا ہے، شریعت اسے بھی نکاح نہیں مانتی۔ اس کی نیت تھی کہ میں اس کو 5 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد چھوڑ دوں۔ نکاح متع میں اور کیا ہوتا ہے؟ نکاح متع بھی تو یہی ہے کہ لمیٹڈ نکاح، 2 دن کا، 4 دن کا، 15 دن کا، 20 دن کا، تو یہ نکاح شریعت ان کو جائز قرار نہیں دیتی۔ نکاح متع بھی نبی علیہ السلام نے پہلے وہ بھی جائز تھا، آپ نے اسے ممنوع قرار دیا، حرام قرار دیا، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ خیبر کے موقع پہ نکاح متع اور گدھے کے گوشت کی حرمت یہ نبی علیہ السلام نے بتلائی۔ تو یہ نکاح حلالہ جسے کہا جاتا ہے، یہ نکاح ہے ہی نہیں۔ اچھا، عقلاً بھی نہیں ہے، شرعاً بھی نہیں ہے۔ شرعاً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے زنا کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے کرائے کا سانڈ قرار دیا، اس پر لعنت کہی گئی، یہ شرعاً ہے۔ اور اگر آپ عقلاً دیکھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ یہ کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ، پھر ان پر کوئی گناہ نہیں، سے پہلے فرمایا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حتیٰ کہ وہ نکاح کرے۔ نکاح کی جتنی شرائطیں نکاح حلالہ میں وہ ایک بھی نہیں ہوتی۔ نکاح کی شرط کیا ہے؟ نکاح علانیہ ہوتا ہے، یہ چھپ کر ہوتا ہے،
کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ نکاح اس کا حلالہ ہوا ہے. نکاح کے اندر عدت میں نکاح نہیں ہوتا، یہ نکاح عدت میں ہوتا ہے. مرد نے طلاق دی، اب وہ پریشان، دوسرا تیسرا دن ہے، اس کو فتویٰ دیا حلالہ کروا، وہ دوسرے دن ہی حلالہ کروا لیتا. عورت عدت میں ہوتی، عدت میں نکاح نہیں ہوتا. پھر جس نے نکاح کیا ہے دوسرے تیسرے دن پھر وہ بھی طلاق دے دیتا ہے. پھر جب وہ طلاق دیتا ہے وہ پہلا شوہر پھر اس سے نکاح کر لیتا ہے، نہ اس نے اس کی عدت گزاری نہ اس کی عدت گزاری، دونوں کوئی عدت نہیں گزاری. اللہ کی کتاب کو کھیل بنا دیا، اللہ کی کتاب کو اپنی مرضی کے مطابق ڈرامے کی طرح، کھیل تماشے کی طرح بنا دیا. یہ دین کوئی شطرنج کا کھیل نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے جو مہرہ استعمال کرتا ہے. یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کے حکم کو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنانا ہے. اور پھر اس سارے پروسیجر میں ایمانداری سے بتائیں کون زیادتی کا شکار ہوتا ہے؟ عورت. زیادتی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. قصور کس کا ہوتا ہے؟ طلاق کس نے دی تھی؟ مرد نے. قصور تو مرد کا تھا، حلالہ عورت کا کیا جا رہا ہے، اذیت عورت کو دی جا رہی ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے گناہوں کا وبال خود اٹھائے گا. زیادتی مرد نے کی تھی، تیسرا عورت کو جانا ہوتا ہے. ظلم و ستم کی چکی میں عورت بیچتی ہے کب؟ جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ نظریات پر بدل. اور حلالہ کے جواب میں اس آیت کو زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس آیت میں جو قانون بتایا گیا، میں آپ کو مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. اب آپ کے گھر میں نلکوں میں پانی آتا ہے، اوپر چڑھے ٹنکی کا بال بند کر دیں اور نل کھولیں گے پانی نہیں آ رہا، میں تیمم کر لیتا ہوں، تو کیا کہو گے اس میں؟ آپ بولیں گے پانی آئے گی نا، تو آپ نے خود بند کیا تھا نا. اب یہ بہانہ آپ کا یہ گزر چلے گا کیا؟ یہ قابل ہے، یہ گزر قابل ہے ماننے کے قابل ہے کہ آپ نے پانی کا بال خود بند کر دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں پانی نہیں آ رہا، میں تیمم کر لیتا ہوں. اللہ کا بات ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. تو کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ تو ایک چیز کو جانتا ہے، اپنی خود ساختہ فقہ کو، نظریات کو، ملفوظات کو، علماء کے اقوالوں کو، باتوں کو بچانے کے لیے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہ دین صراط مستقیم ہے. اگر آپ اس پر عمل کر رہے ہوتے تو طلاق حلالے کی نوبت ہی نہیں آتی. پہلے طلاق دی، پھر 3 مہینے کا ٹائم ہے، آپ تو حلالہ دوسرے دن کروانے کے لیے کھڑے ہو جاتے. قرآن نے تو 3 مہینے کا ٹائم بتلایا آپ کو، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ کہ 3 حیض انتظار کریں گے. تو آپ نے عدت میں ہی نکاح پر نکاح، نکاح پر نکاح. نہ عقل میں آنے والی بات ہے، نہ دین پر آنے والی بات ہے. کس چیز کا نتیجہ ہے؟ خود ساختہ دین بنانے کا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، پھر جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ، پھر وہ قریب پہنچ جائیں گے، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کے. طلاق دینے کے بعد عدت کے قریب پہنچ جائیں. عدت کتنی؟ 3 ہے، 3 مہینے. اب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے مردوں کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بالمعروف، تو روک لو ان کو دستور کے مطابق. کہاں روک لو ان کو؟ دستور کے مطابق. کہاں روکیں گے؟ عدت ہمارے گھر میں گزار رہی ہوگی تو روکیں گے نا، اور عدت ہی ماں کے گھر گزار رہی ہو تو کہاں سے روکا جائے گا؟ اور روکنا بھی کیا؟ بالمعروف. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن دوسرے الفاظوں میں بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ عدت کے قریب پہنچ جائیں تو نیکی کے ساتھ روک لو. اللہ کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ عورت کو کتنی ویلیو دی جا رہی ہے نا. یہاں کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی، اور اسلام نے ہی عورت کو عزت دی ہے. کسی اور مذہب میں عورت کو عزت نہیں ملی، اسلام میں ہی عورت کو عزت دی، کیونکہ اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ نے ہی عورت کو پیدا کیا. اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ نے عورت اللہ نے معصوم بچے کو بھی عزت دی ہے. ہم پڑھیں گے وہ جو معصوم بچہ چند منٹوں کا، گھنٹوں کا بچہ ہے، اللہ نے اسے بھی عزت دی، اور اس کو بھی اس کا حق دیا ہے. اللہ نے فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو دستور کے مطابق ان کو روک لو. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
یا چھوڑ دو ان کو دستور کے مطابق. اب عدت پوری ہو رہی ہے، یا تو روک دو یا چھوڑ دو، دونوں میں سے ایک کام تو کرنا ہے. اگر رجوع کرنا ہے تو بیوی بنا کر نیکی کے ساتھ رکھو، اور نہیں تو دستور کے مطابق چھوڑو، ظلم و ستم کر کے نہیں، احسان کر کر. اور جب طلاق دی جائے نا تو عورت کو کچھ دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے. ہم کیا دیتے ہیں؟ گالن گلوچ، تانے، یہی دیتے ہیں نا، بد زبانیاں، بد اخلاقیاں. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور اللہ فرماتا اور نہ رکو ان کو، ذِرَارًا، ستانے کے لیے. ستانے کے لیے نہ روکو کہ تم نے طلاق دے دی، اب عدت پوری ہونے والی ہے، تم نے بولا اچھا اب اس کو میں اور اذیت دوں گا. اب تم نے رجوع تو کر لیا، لیکن نیت کیا ہے؟ ذِرَارًا، تاکہ میں اس کو اذیت دوں، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو. تم زیادتی کی نیت سے نہ روکنا، اللہ نے منع کر دیا. یہ ہے اللہ کی حد. اب اگر کوئی روکے گا تو اللہ کی حدوں کو پامال کر رہا ہے. اللہ نے منع کیا نا کہ زیادتی کے لیے، ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے نہیں روکنا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا یہ، اور جس نے اس نیت سے عورت کو روکا اور عورت پر زیادتی کی، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو یقیناً اس نے ظلم کیا اپنے اوپر. جس نے یہ حرکت کی اس نے ظلم اپنے اوپر کیا. عورت کو تو کیا ہی کیا ہے، اصل ظلم اس نے اپنے اوپر کیا. اچھا اپنے اوپر اس نے کیسے ظلم کیا؟ اس نے اپنے اوپر تو بظاہر کوئی ظلم نہیں کیا، اس نے تو عورت کے ساتھ زیادتی کی نا، اس کے اوپر ظلم کیا، اس کو مارا پیٹا یا اذیت دی. اپنے اوپر اس کا ظلم کیسے ہوا؟ ہر گناہ انسان کے اپنے اوپر ظلم ہے، کیونکہ اس گناہ کے وبال میں اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، اور وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس دعا میں بھی یہ بات کہی گئی نا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم. آدم علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ہر گناہ ظلم ہوتا ہے، وہ ہم اپنے اوپر کرتے ہیں. ایک ظلم ہوتا ہے دوسروں پر، ایک ظلم اپنے اوپر کریں. اب کوئی عقل مند اپنے اوپر ظلم کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. تو گناہ کرنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ بناؤ تم آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ہُزُوًا، ہنسی مذاق. اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ. ہم نے یہ حلالے کا طریقہ بھی مذاق بنایا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں. اور 3 طلاق ایک ساتھ دینا بھی مذاق ہے. اس کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت. اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. ہم نے تو اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. اللہ کی نعمت اسلام ہے. باقی نعمتیں تو دوسروں کو بھی ملی ہیں. اگر آپ کی آنکھیں نعمت ہیں، ہاتھ نعمت ہیں، پیر نعمت، ٹھیک ہے یہ نعمت ہیں، لیکن یہ کافروں کے پاس نہیں ہے. آپ کو جو خاص نعمت ملی ہے وہ اسلام ہے، اللہ کی اطاعت کی توفیق ہے، ایمان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا جو دنیا میں بھی عزت کا باعث ہے اور آخرت میں بھی عزت کا باعث ہے. اب یہ سادہ سا معاملہ ہے طلاق اور نکاح کا. آپ ہندوؤں کو دیکھیں نا جو ریسرچ کرتے ہیں، وہ سمجھ گئے اس بات کو. میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کسی ہندو عورت کا، وہ کسی عالم سے سوال کر رہی تھی کہ آپ کا طلاق کا سسٹم غلط ہے، قرآن میں یہ طریقہ طلاق کا بتایا ہے. ویڈیو کلپ تھا. اس نے کہا، اس عالم نے کہا یہ سلفیوں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں. اس نے کہا قرآن کا یہ طریقہ ہے. قرآن کا یہ طریقہ ہندو سمجھ رہا ہے جس کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے یہ سلفیوں کا طریقہ ہمارا طریقہ ہے. اللہ کو کیا جواب؟ یہاں تو کہہ دیا سلفیوں کا طریقہ. کسی انسان کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، اللہ کو کیا جواب؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت جو ہوئی تم پر، وَمَا أَنزَلَ، اور اس کو بھی جس نے نازل کی، علیکم تم پر، من الکتاب، کتاب میں سے، والحکمت، اور حکمت سے، یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یہی اس کے ساتھ. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کس کے ساتھ؟ جو اللہ نے کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اللہ اس کے ساتھ تمہیں نصیحت کر رہا ہے.
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. بات طلاق کی، نکاح کی، رجوع کی، لیکن بار بار ہر آیت میں یہ لفظ آ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ہم اسی میں نہیں ڈرتے. سب سے زیادہ جھگڑے میاں بیوی میں ہوتے ہیں نا، نہیں خوف ہوتا نہ شوہر کو نہ بیوی کو. نہ شوہر کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے پوچھے گا. وہ سمجھتا بس یہ میری ملکیت ہے، میں جو مرضی کروں. نہ عورت کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے اس کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، مجھے اس کی اطاعت پر رکھے، میں اس کی اطاعت کروں. وہ کہتی نہیں، میری مرضی، میں جو مرضی کروں. اللہ نے بار بار بتلایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. کس بات کو جان لو؟ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن کی ایک تاثیر ہے. پتہ کیا تاثیر ہے؟ یہ دلوں کو بدل دیتا ہے. اس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے. آپ اے سی چلاتے ہیں نا، سخت گرمی میں اے سی چلاتے ہیں، آپ بولے ٹیمپریچر 50-52 ہے عرب کنٹری میں. اب اے سی والے کمرے میں آتے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈک لگتی ہے نا آپ کو، گرمی ختم ہو جاتی ہے. کس کی تاثیر ہے؟ اے سی کی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ٹھنڈک کو، آپ کے لیے ٹھنڈک مہیا کرتا ہے اور گرمی ختم کر دیتا ہے. اسی طرح سخت سرد علاقوں میں، آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں سردیوں کے دنوں میں، وہاں ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں. وہ ہیٹر ٹھنڈک ختم کر کر آپ کو گرمائش دیتے ہیں. وہ تاثیر ہے نا اس کی. قرآن کی بھی تاثیر ہے. آپ کے دلوں سے اندھیرے ختم کرتا ہے، ظلمات ختم کرتا ہے، گمراہی ختم کرتا ہے، کفر اور ضلالت ختم کرتا ہے. لیکن کب؟ جب اسے پڑھیں گے اور سمجھیں گے. کیوں کہتے تھے مشرکین لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن نہ سنو، گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن نہ سنو، شور مچایا کرو. آج بھی لوگ کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھو، آپ کا کام ہی نہیں ہے، اب ترجمہ نہیں پڑھو، اب ترجمہ نہیں پڑھو ورنہ بھٹک جاؤ. بھٹکو گے نہیں، اس نظریات سے باہر آ جاؤ گے جو لوگوں نے بنا رکھے. جس حصار میں آپ کو جگڑ رکھا ہے نا، اس سے باہر آ جاؤ گے. اس وجہ سے منع کرتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھو. اگر قرآن پڑھ کے بھی بندہ گمراہ ہوتا ہے، اللہ کی قسم دنیا میں کئی ہدایت ہے. اگر گمراہی یہاں سے ملے گی تو پھر ہدایت کہاں؟ اللہ فرماتا ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک. اے پیغمبر، اللہ کی وحی کو تھامی لے جو اللہ نے نازل کی ہے، وہ صراط مستقیم ہے. سورہ شورى 25واں پارہ. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ نصیحت آپ کے لیے بھی ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی یہی نصیحت ہے. اللہ کی وحی کو تھامو، وہ صراط مستقیم ہے. لوگوں کی باتیں صراط مستقیم نہیں ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ، پھر وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو مت روکو تم انہیں، أَيَّنْكِحْنَ، اس بات سے کہ وہ نکاح کریں. اب مردوں کو روکا گیا کس بات سے؟ طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی. اب وہ کہتا ہے کہ تم نے کسی سے نکاح نہیں کرنا ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. شہروں میں تو کم ہوتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں جہالت زیادہ ہے، وہاں زیادہ ہوتا ہے. دیہی علاقوں میں میری بیوی تھی، بس میں نے چھوڑ کے بھی کسی سے نکاح نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے طلاق دے دی، ان کی عدت مکمل ہو گئی، تو فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، اور جب ان کی عدت پوری ہوگی تو خاوند کو بھی حق نہیں کہ وہ روکے. اور دوسری بات جو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جب ان کو طلاق دے دو اور وہ عدت کو پہنچ جائیں اور پھر وہ نکاح کرنا چاہیں، ازواجهن، اپنے پہلے خاوندوں سے، پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہیں، اذا تراضوا، جب وہ راضی ہوں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، دستور کے مطابق. اب طلاق دے دی، عدت بھی پوری ہو گئی، اب پہلا شوہر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے. اب ولی کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں روکنا. ولی کو بھی یہ کہا جا رہا ہے، میری بہن کو یا بیٹی کو کسی نے طلاق دی، اب عدت پوری ہو گئی، اب جس نے طلاق دی تھی، ایک طلاق یا 2 طلاقیں دی، اب وہ دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، میں کروں گا نکاح؟ نہیں کروں گا.
پہلے کیا تھا، اس نے طلاق دے دی، اب کیوں کریں؟ ہم تو جس مرد نے کسی اور عورت کو طلاق دی ہو نا، اس سے بھی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس نے طلاق دی تھی، اور جس نے اسی عورت کو طلاق دی ہو پھر اسی سے کہا جائے کہ نکاح کرنا، تو اللہ فرماتا ہے نہیں روکنا۔ یہاں دو نقطے بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اگر عورت آزاد ہوگی تو اللہ ولی کو یہ حکم کیوں دیتا کہ نہیں روکنا؟ یہ حکم ولی کو دیا جا رہا ہے، ولی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اس میں ضمناً اس کا شوہر پہلا بھی آ گیا تو وہ بھی نہیں روک سکتا، لیکن اصل حکم ولی کو ہے کہ وہ نہیں روک سکتا۔ پھر عورت کی مرضی ولی سے زیادہ مقدم ہے، اور یہ آیت جو نازل ہوئی تھی معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، میں نے بتلایا تھا۔ انہوں نے صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کیا، طلاق دے دی اس شخص نے۔ انہوں نے جب دوبارہ رشتہ مانگا تو معقل بن یسار نے کہا اللہ کی قسم اب تو بالکل نکاح نہیں کروں گا، قسم کھائی۔ عورت چاہتی تھی، شوہر اچھا تھا پہلے، لیکن کچھ بعد میں طلاق ہو گیا، ہو جاتی ہے، ہر گھر میں ہو سکتی ہیں، یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ دونوں ملنا چاہتے تھے، اب عورت خود مختار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے نکاح کر لے، ولی کی پابند ہے، لیکن اصل اختیار عورت کے پاس ہوتا ہے۔ ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، لیکن اصل پابند عورت کے پاس ہے کہ ولی کو چاہیے کہ عورت کی بات کو مقدم رکھے، ولی کی رضامندی ضروری ہے۔ معقل بن یسار نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نکاح نہیں کروں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے فوراً مان لیا، اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔ اللہ کی کتاب آ گئی نا، ہم تو تب بھی نہیں مانتے، ہمیں لاکھ ایک یا 10 آیتیں بھی سنا دیں، 100 حدیثیں سنا دیں، ہم نے کہا بس کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں تو وہ سسٹم ہی نہیں۔ معقل بن یسار نے نکاح کر دیا، تو یہاں دونوں چیزیں واضح ہو رہی کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اگر ہو جاتا تو ولی کو یہ حکم ہی نہ دیا جاتا کہ تم نہ روکو، اور اگر کوئی عورت نکاح کرتی ہے ولی کے بغیر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اچھا اگر ولی زبردستی کر دیتا ہے، یہ تو عورت نے ولی کے بغیر کر لیا نا، ولی کو نہیں پتا تھا، وہ نکاح نہیں ہوا، ولی نے زبردستی کر دیا۔ اب ہمارے تو کاغذ ہوتے ہیں، پیپر ہوتے ہیں، آج کل یہ تو 40-50 سال سے پہلے تو پیپر نہیں تھے، زبانی بات تھی نا۔ ولی نے نکاح کر دیا، اب عورت اس نکاح کو پسند نہیں کرتی، اس کے ساتھ زبردستی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقع ہوا خنسا رضی اللہ عنہ کے ساتھ، وہ رسول اللہ کے پاس آگے کہا کہ میرے والد نے میرا نکاح کر دیا، میں اس نکاح پر خوش نہیں ہوں، میرے ساتھ زبردستی کی۔ تو آپ نے کہا کہ یہ نکاح باطل ہے، آپ نے اس نکاح کو ہی ختم کر دیا۔ نہ عورت اپنی مرضی سے کر سکتی ہے، نہ ولی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ کہ وہ بچی ہے نا، اس کو کوئی بھی ملا پھسلا کر گمراہ کر سکتا ہے۔ اب ماں باپ بہتر جانتے ہیں، باپ بھائی وہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے، لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اسلام میں دونوں کا حق ہے۔ لوگ یہ بات تو بیان کرتے ہیں کہ یہ زیادتی عورت کے ساتھ کہ ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح کرے، بلکہ ایک صاحب نے تو اپنی کتاب بہشتی زیور میں لکھا کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کا دل چاہے جس سے چاہے جب چاہے جہاں چاہے نکاح کر لے، ولی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ جبھی تو بچیاں گھر سے بھاگتی ہیں، راستے تو آپ نے بتائے۔ اگر آپ کی اپنی بچی ایسا کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، پھر کیا مطلب؟ راستے تو آپ نے کھولے ہیں۔ اسلام پر چلتے تو اسلام نے اس کا نکاح مانا ہی نہیں، وہ زنا ہے، چاہے ساری زندگی وہ رہتے، وہ نکاح نہیں ہوا۔ ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے اور لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ ذالک یوعظ بہ، یہ بات نصیحت کی جاتی ہے اس کے ساتھ، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ قرآن کا انداز ہے، جب اللہ کی بات مانی جائے تو کہا یہ بات اس کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کی بات ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اس کے لیے ہے قرآن، اس کے لیے اللہ کی بات ہے۔ جس نے اللہ کی بات نہیں مانی
اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں، اس کا آخرت پر یقین ہی نہیں۔ تو اللہ پر یقین، آخرت پر یقین ہم اس طرف باور کرواتا ہے کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانیں، اللہ کی بات کو تسلیم کریں۔ ذالک الزکا، یہ بہت پاکیزہ ہے۔ ایک ہوتا ہے زکا، زکا کا مطلب ہوتا ہے پاک، اسکا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پاک، بہت ہی زیادہ پاک۔ ذالک کئی بہت زیادہ پاکیزگی ہے۔ کس بات میں پاکیزگی ہے؟ کہ ولی اور عورت کی رضامندی سے نکاح کیا جائے، یہ پاکیزگی ہے، اس میں عزت ہے نا، ورنہ بچیاں گھر سے بھاگتی بدنام کون ہوتا ہے؟ ماں باپ کی عزت پر رکھ جاتا ہے، بچوں کی عزت پر رکھ جاتا ہے۔ اور اگر اس طریقے سے کام کیا جائے تو ذالک مسئلہ لکم، یہ پاکیزگی ہے، بہت زیادہ پاکیزگی ہے تمہارے لیے۔ بتاؤ قرآن کی اس بات میں صداقت ہے کہ نہیں؟ ہمارے لیے پاکیزگی ہے کہ نہیں ہے؟ جو نکاح عزت سے کیے جاتے ہیں، جو ماں باپ کرتے ہیں، بچیوں کی رضامندی سے کرتے ہیں، بچیاں بھی راضی ہوتی ہیں، ماں باپ بھی راضی ہوتے ہیں، اس نکاح کو کمپیئر کریں اس نکاح کے ساتھ جو گھر سے بھاگ کے کیا جاتا ہے، اس نکاح کے ساتھ کمپیئر کریں جو زبردستی بچی کی مرضی کے بغیر کیا جاتا ہے، وہ بھی اس کے مقابل نہیں ہوتا۔ وہ نکاح جو لڑکی اور ولی کی رضامندی، دونوں کی رضامندی کے بغیر ہوتا ہے، اس میں پھر اللہ برکتیں بھی دیتا ہے، جبھی تو گھروں میں سکون اور راحت ہے۔ وَأَطْهَرَ، اور زیادہ اطہر، اطہر کسے کہتے ہیں؟ پاک کو، طاہر کو۔ اسکا کا لفظ آ گیا تھا، پھر اطہر بھی کہہ دیا۔ پاکیزگی کی پر پاکیزگی ہے، کتنا زیادہ پاکیزہ اللہ نے اس معاشرے کو رکھا ہے۔ اللہ کے اس فرمان پر، ان احکامات پر انسان اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے معاشرے کو کتنا پاک رکھنا چاہتا ہے، اور ہم اس سے بالکل واقف ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ بعد والے معاملات بھی جانتا ہے، پہلے والے تو جانتا ہی جانتا ہے۔ اب ان نکاحوں کے بعد جو بعد والے حالات آنے والے ہیں وہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے۔ وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا کہ معاملات میں خرابیاں کیا ہیں، کیا نقصان ہو سکتے ہیں، کیا برائیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے احکامات پر خیر ہی خیر ہے، پاکیزگی ہے معاشرے کے اندر، سکون اور راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد میں سوال آپ کے ذہن میں تو پوچھ لیں۔ مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، یہاں پہ بولتے ہیں یہ نکاح باطل ہے۔ مذاق میں نکاح ایسے ہو جاتا ہے کہ ایک ولی آپ سے پوچھتا ہے، کسی کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بچی آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ آپ نے کہا قبول ہے، لیکن آپ کی نیت نہیں نکاح کرنے کی، آپ نے اپنے دوستوں سے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ نے مذاق کیا، آپ نے مذاق کیا۔ وہاں تو ولی ہے، رضامندی ہے، گواہ ہے، ایجاب و قبول بھی ہے، مہر بھی، لیکن آپ کی نیت نہیں تھی، آپ نے صرف مذاق میں کیا۔ جیسے ایک ڈرامہ ہوتا ہے، فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، اس میں وہ مذاق میں نکاح پڑھتے ہیں، اگر وہ خطبہ پڑھا کر اور وہ اگر ریکارڈنگ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح اس سے کیا جا رہا ہے، وہ ایک ایکٹنگ ہوتی ہے، وہ بھی نکاح ہوتا ہے۔ کس میں؟ ولی کی اگر رضامندی ہے اور خاتون کی رضامندی ہے اور آپ کی نہیں ہے، اور آپ نے مذاق میں کیا کہ میں مذاق کر رہا تھا، تب بھی نکاح ہوتا ہے۔ مرد کے لیے، ہاں، مرد ہی کو یہ اختیار دیا تھا کل نکاح اور طلاق کا، عورت تو بیچاری ولی نے اوپر اس کا نکاح کر دیا۔ دیکھیں، اگر عورت کو علم نہیں ہے، عورت کو بالکل علم نہیں ہے، اور اس کے باپ نے اس کا کسی سے نکاح کر دیا، اس کو پوچھا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں، اس کو علم بھی نہیں، اب باپ آ کر بیٹی کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہارا نکاح فلاں سے کر دیا ہے، تب بھی نکاح ہوتا ہے۔ اگر بیٹی ایکسپٹ کرے، اور اگر بیٹی رد کر دے کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں، تب نہیں ہوگا۔ اور اگر بیٹی کہ ٹھیک ہے جیسا آپ نے کر دیا مجھے منظور ہے، بیٹی کو نہ پوچھا نہ بتایا، تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ اس عورت نے جبھی تو کہا کہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا، اگر اس سے پوچھا ہوتا تو وہی انکار کرتی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ خاوند جو ہے نا کسی اور سے بات کر رہا ہے طلاق کی، تو کیا وہ بھی طلاق؟ نہیں، وہ تو اس سے کر رہا نا، اور کے ساتھ بیٹھی نہیں تو اس کو تو نہیں دے رہا نا۔ اس میں کیا ہوگا؟
نصف میں طلاق تو نہیں ہوگی نا، وہ اس سے بات جب ہم پڑھا رہے ہیں، ہم نے کہا ایک شخص کہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق طلاق طلاق، اب ہم نے یہ لفظ 3 بار استعمال کیا تو ہم تو ایک بات بابر کر رہا ہے نا، ہم اپنی بیوی کو تھوڑی کہہ رہے ہیں، بات تو کسی سے کر رہا ہاں کسی سے کر رہا ہے کہ کسی نے طلاق دی، کوئی طلاق کی بات کرنے سے طلاق نہیں ہوتی، بیوی کو طلاق دینے سے طلاق ہوتی ہے۔ اچھا طلاق اشارہ کنایا میں بھی ہو جاتی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو، یہ بھی طلاق ہوتا ہے۔ یہ بھی ہاں آج سے میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم میری طرف سے آزاد ہو، اگر یہ نیت اس نیت سے کہتا ہے کہ ہم یہ آج کے وقت میری بیوی نہیں، تب بھی طلاق ہوتا ہے۔ ولی میں والد، بھائی، چچا، ماموں، یہ جو محرم رشتے ہیں، اگر باپ زندہ تو باپ ہی ہے، یہ نہیں کہ باپ زندہ باپ کی موجودگی میں اگر اس کا چچا اور ماموں اس کا کہیں ولی بن کے نکاح کر دے وہ بھی غلط ہے۔ ہاں عورت نہیں ہو سکتی ولی، عورت ولی نہیں ہو سکتی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی ایسا معاملہ تھا تو وہ کسی بچے کو ولی بنا دیتی تھی، لیکن عورت ولی نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ عورت کا اپنا بیٹا بھی ولی ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک عورت شادی شدہ، اس کا بیٹا 15-16 سال کا ہے، اب وہ اس کا باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، عورت کی نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کا اپنا بیٹا ہی اپنی ماں کا ولی بن کر نکاح کر سکتا ہے، لیکن ہوگا مرد۔ وہ ڈرامہ تھا لیکن طلاق ہو گئی تھی، بہت ایشو تھا۔ جو اپنے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔